بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں، اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہاں کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہونا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دوریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک جانب شاہی محلات ہیں اور ایک جانب شہر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا، اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلفاء، امراء، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندارد دہریے کی بن آئی۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گی، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی متعامل ہے، درباری بھی حیران ہے اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخ ہی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ ایک آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ اس میں اتنی دیر لگائی جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا، میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ اس شد و مت سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ فرمایا، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سر تپا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا، فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ فرمایا، قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا ہوں تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں، اس شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں تحریر سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بننے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے؟ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کے قتیل کی کیلیں نکلنی شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے ان کی درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا۔ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا،
इन दर्जों में से वो भरना शुरू हुआ, जिससे पानी अंदर घुसना बंद हो गया। अभी मैं इसी हैरत में था कि वो कश्ती खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़नी शुरू हुई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई गोया मुझे सवार करना चाहती हो। मैं भी बैठ गया। वो खुद ब खुद चली और मुझे लेकर रवाना हो गई। दरिया की धार पर पहुंची, पानी उधर को जा रहा था, कश्ती खुद ब खुद उधर को जा रही थी, क्योंकि शाही महलात इधर को थी। मैं हैरान था कि या अल्लाह, आखिर पानी के बहाव के खिलाफ कौन इसे ले जा रहा है। यहाँ तक कि शाही महल के किनारे पर पहुंच गया और आखिर झुक कर फिर किनारे पर खड़ी हो गई। मैं उतर जाऊं, मैं उतर गया। मेरे देखते ही देखते वो कश्ती गायब भी हो गई। घंटा भर इस किनारे और घंटा भर उस किनारे सोचता रहा ये क्या किस्सा था। ये सानिया जिसकी वजह से तहरीर में कई घंटे लगे, अब तक समझ में नहीं आया क्या माजरा था। और मैं अमीरुल मोमिनीन से मुआफ़ी चाहता हूँ कि 8 बजे बुलाया गया था और एक 1 बजे पहुंचा हूँ। दौरिया ने कहा कि इमाम साहब, मैंने तो ये सुना था कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े दानिशमंद और फाजिलमंद हैं, मगर बच्चों की सी बातें कर रहे हैं। भला ये मुमकिन है कि पानी में से खुद ब खुद तख्ते निकल आएं, खुद ही जुड़ने लगे, खुद ही कीले ठूक जाएं, खुद ही रोगन लग जाए और खुद आके कश्ती अपने आप को झुका दे, आप इस पर बैठ जाएं और खुद ही लेकर चल दे, खुद ही वो किनारे पर पहुंचा दे। ये कोई अक्ल में आने वाली बात है? मैंने समझा था कि आप बहुत बड़े दानिशमंद, फाजिल और आलिम हैं। इमाम साहब आपका लकब है, और बातें कर रहे हैं आप नादान और बच्चों जैसी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कश्ती बनाने वाला नहीं, खुद ब खुद बन गई? कोई कीलें ठोकने वाला नहीं, खुद ब खुद ठुक गई? कोई रोगन भरने वाला नहीं, खुद ही भर गया? कोई चलाने वाला मल्हा नहीं, खुद ही चल पड़ी? कोई समझाने वाला नहीं, खुद ही समझ गई? मुझे शाही महल के ऊपर जाना है। ये अक्ल में आने वाली बात है? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा, ये बात नदानी और बेवकूफ़ी की है। उसने कहा, जी हाँ। फरमाया, एक कश्ती बगैर बनाने वाले के बन ना सकी, बगैर चलाने वाले के चल ना सके, बगैर कीलें ठोकने वाले के इसकी कीलें ठोक ना सकें। और ये इतना बड़ा जहान जिसकी छत आसमान है, जिसका फर्श ज़मीन है, जिसकी फ़ज़ा में लाखों जानवर हैं, ये खुद ब खुद बन गया, खुद ही चल रहा है। सूरज भी, चांद भी खुद ही चल रहे हैं। ये कोई अकल में आने वाली बात है? एक मामूली कश्ती जिसे इंसान बना सकता है, ये तो बगैर बनाने वाले के ना बने। और इतना बड़ा जहां हो, इंसान के बस में है वो खुद ब खुद बन जाए। तो तुम्हारी अकल बच्चों जैसी है या मेरी अकल बच्चों जैसी? मैं नादान हूँ या तुम नादान हो? मनाजरा ख़त्म हो गया और बहस तमाम हो गई, और दौरिया अपना सा मुंह लेकर वापस हो गया। अब क्या बहस करे? जो इसकी बुनियाद थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।